اسی میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اچھا جو سوال آپ نے کیا ہے، قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ سب سے پہلی بات، یہ نود کا علاقہ کون سا ہے؟ آپ کا کوشچن اچھا کوشچن ہے، اس بات کو ہم سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ جو نود کا علاقہ ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کے جو بیٹے بیٹیاں تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک شہر بسایا، اس کا نام نود تھا، تو یہ ہمیں کوئی ڈیٹیل نظر نہیں آتی ہے، کوئی یہ بات وارا نہیں کھا رہی، کیونکہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آدم اور حوا سے پہلے، ٹھیک ہے، بزرگ ہمارے آدم اور ہماری اماں حوا سے پہلے دنیا وجود تھی، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ گو کہ مختلف لوگ مختلف اپنی رائے، اپنے عقیدوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ٹھوس ایویڈنس یا ہمیں بائبل اس طرح کی کوئی شہادت نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ مختلف لوگوں کا نام لیتے ہیں، جی یہ والا بندہ تھا، یہ والی بیوی موجود تھی، یہ تھا، بائبل اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ بہرحال ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نود کا علاقہ، اب جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے، بے شک جو اس کا مصنف ہے وہ خود خدا ہی ہے، لیکن اس کو لکھنے والا جو لکھاری تھا، اسے چوز کیا خدا نے ہمارے بزرگ موسیٰ نبی کو، اور موسیٰ جو ہے پہلی 5 کتابوں کو لکھنے والا ہے، ان کا رائٹر ہے، سو لکھوانے والا تو میرا اور آپ کا خدا ہے۔ سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب ہمارے بزرگ موسیٰ کو وہ اپنے سے کئی ہزار سال پہلے کی باتیں خدا لکھوا رہا تھا، جب بزرگ موسیٰ یہ باتیں لکھ رہے تھے، تو میرے عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہ اپنے حساب سے لکھ رہے تھے، کیونکہ خداوند جب بھی بولتے ہیں وہ آپ کی زبان میں بولتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک سادگی کے ساتھ بولتے ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑی مشکل لینگویج میں، مشکل الفاظوں میں بولتے ہیں کہ کوئی عام فہم یا سادہ انسان سمجھ نہیں سکتا، سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی، مشکل ہم لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سو جب ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو دیکھیں جس جگہ پر قائن جو ہے وہ با کر آیا، جس جگہ پر وہ با کر آیا، وہ جو علاقہ تھا نود کا علاقہ، بائبل اسے بیان کرتی ہے، اور نود کا علاقہ جس وقت بزرگ موسیٰ زندگی گزار رہے تھے، جو علاقہ خداوند باری تعالیٰ نے بزرگ موسیٰ کو دکھایا، اس وقت وہ نود کا علاقہ تھا جسے وہ لکھ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے معنوں میں، اپنے حساب میں اسے نود کا علاقہ لکھا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو بیسیکلی سمجھانا چاہ رہے تھے، جو لوگ خداوند باری تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے تھے، انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ عدن سے نکل کر کہاں پر قائن آیا، اور وہ نود کا علاقہ ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم فلاں جگہ پر رہتے ہیں، اس سے پہلے اس کا نہیں ہمیں بھی علم ہوتا کہ اس کا کیا نام تھا۔ سم ٹائم ہمیں کچھ شہروں کا، جیسے فیصل آباد ہے، اس کا پہلے نام لائل پور تھا، پھر فیصل آباد رکھا گیا، اس طرح سے بہت سارے مختلف شہر ہیں جن کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ اگر اس وقت آئیں تو انہیں کہ فیصلہ آباد چلے جائیں، انہیں نہیں علم ہوگا، اس لیے یہ نود کا جو علاقہ ہے وہ موسیٰ نبی کے وقت میں تھا، انہوں نے اسے نود ہی لکھا، ایز اٹ از، ایسے جیسے تھا۔ اور پھر ہم آگے چل کر یہ دیکھتے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ قائن نے بیوی کہاں سے لی؟ کیا اس شہر میں اور لوگ تھے؟ نہیں میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ جو تھے وہ اور نہیں تھے، وہ بزرگ موسیٰ نبی نے اپنے اس حساب سے اس کو لکھا۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، جب آپ کو پتا ہے کہ جب بزرگ موسیٰ کی پیدائش ہوئی اور اس وقت فرعون نے حکم کیا کہ دائیوں کو بلایا کہ آپ بچوں کو قتل کریں، تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ ہم سے پہلے ہی بچہ جنم دے دیتی ہیں بچے کو۔ سو
اور پھر ہم اس بات کو دیکھیں اس وقت خوراکیں بہت اچھی تھیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عدن کے اندر جو ہماری اماں ہوا ہیں وہ کیسی خوراک آتی تھی، یہ اس کا تصور آپ خود ہی لگا لیں کہ وہ عدن میں رہ رہی تھی. آپ یہ خیال لیں کہ وہ جنت کے میوے کھا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی خوراک وہ کھا رہی تھی. اگر آپ سال بہ سال بھی لگاتے ہیں، اب اس میں یہ ڈیٹیل تو نہیں ہے کہ اس سال یہ بچہ پیدا ہوا، اس سال وہ بچہ پیدا ہوا، یہ بیٹی وہ لیکن یہ تو ایویڈنس ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں آدم سے پیدا ہوئیں. اور کیا ان کے نام تو نہیں لکھے ہوئے نا ساروں کے؟ اب جب آدم کی اولاد جو تھی اس کے بیٹے بیٹیاں تھے، اور پھر ہم جب قائن کو دیکھتے ہیں، قائن نے جو ہے وہ کس کے ساتھ شادی کی؟ قائن نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی. ٹھیک ہے، اس نے ہوا سے جو اس کی بہن لگتی تھی اس نے اس کے ساتھ شادی کی. آدم کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیا کیا جی؟ شادی کی. اور وہ اس علاقہ میں جا بسا، اور بیٹے بیٹیاں اور بھی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ بات میرے خیال میں سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں دیکھیں شریعت تو بہت بعد میں آئی کہ بہن بھائی سے شادی نہیں کر سکتا اور ایسے ویسے. اس سے پہلے جب نسل کشی ہوئی ہے، نسل چلی ہے، تو وہ ایسے ہی بڑی ہے، ایسے ہی چلی ہے. اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ابراہیم، ہمارے بزرگ ابراہیم نبی کے حق میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ پہ لکھا ہے اس نے اپنی بہن سے شادی کی، ایک جگہ پہ لکھا اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی. لیکن آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح سے نسل کشی ہوئی، نہ کہ ہم وہاں پر کسی اور قوم کو ایڈ کریں، یا ہم کسی اور دنیا کو متعارف کروائیں، یا ہم یہ کہیں کہ آدم سے پہلے بھی لوگ تھے اور آدم کے ساتھ بھی کسی کو اس نے بنایا. ایسا ہمیں بائبل میں کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے ہم بائبل مقدس کے سٹوڈنٹ ہیں، ہم بائبل مقدس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو آدم ہی کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بنی آدم کہلائے. ہم جو اپنے آپ کو بنی آدم کہتے ہیں، آدم کی نسل ہیں. جو بنی نوح کہتے ہیں وہ آگے پھر نوح کی نسل ہیں. اس لیے بنی آدم کے علاوہ ہمیں اور کوئی بنی نظر نہیں آتے کہ یہ بنی فلاں ہے، یہ بنی فلاں ہے، یہ بنی فلاں ہے. اس وقت آدم ہی تھے، اور آدم ہی کے سبب سے یہ آگے کائنات چل رہی ہے. اس میں اور مختلف سوالات ہیں جن پر ہم گائے بگائے غور و فکر کریں گے، اس پہ بحث کریں گے، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ان چند باتوں سے آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ جو قائن ہے وہ اپنی بہن کو لے کر گیا اور اس نے اس کے ساتھ شادی کی، اور انہوں نے آگے ایک خاندان بسایا، اور اس سے پھر انہوں نے اس کا نام اپنے بیٹے کا نام ہنوک رکھا، اور پھر یہ اس طرح سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں. گو کہ یہ نسب ناموں میں فرق ہے قائن کے اور آدم کے، یہ الگ سوال ہے، اس کو پھر کبھی دیکھیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے، آمین.